AI ویڈیو نیتن یاہو کی اس کے بعد بہت بڑے سوالات کھڑے کر رہی ہے، زندہ ہے یا نہیں؟ اچھا، میں ٹیکنیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو کافی سرنڈر کیا ہے. دیکھیں، ایک تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آبنائے ہرمز ہم نہیں کھلا سکتے، جس ملک نے اپنا جہاز لے کے جانا ہے وہ اس کی چائنا کی طرف وہ اپنی خود ہی اپنی حفاظت کی ذمہ داری لے، ہم نہیں کسی کی حفاظت کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کھلانے سے پیچھے ہٹ گیا. جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آبنائے ہرمز کھلا دوں گا وہ. دوسرا یہ ہے کہ جو خرق پہ انہوں نے سٹرائکس کی ہیں اس کے نتیجے میں بھی میرے خیال میں کوئی ایرانینز اتنے زیادہ دباؤ میں نہیں آئے. حالانکہ خرق جو ہے وہ ایک اکنامک ہب ہے. ویسے تو ایران میں 100 سے زیادہ آئل فیلڈز ہیں، لیکن وہ تمام آئل فیلڈ سے آئل اکٹھا کر کے خرق لاتے ہیں اور خرق سے سب جگہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو خرق کو نشانہ بنانے سے ایران کی جو آئل ایکسپورٹ ہے اس کو نتیجتاً نقصان پہنچا ہے. آپ بے شک کہیں کہ ہم نے تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا ہے، لیکن وہ ایک آئل ایکسپورٹ کا بگاڑ ہے. اگر آپ وہاں کے پورٹ کو نشانہ بناتے ہیں اور جگہوں کو انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہیں تو یقیناً ایران کی جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس مہینے کے آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چائنا جانا ہے اور ان کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہے. ہتھیار بھی امریکہ کے ختم ہو رہے ہیں، ان کی آرمی بھی ریلیکٹنٹ ہے. میں یہ تو نہیں مانتا کہ ان کے ہتھیار ختم ہو رہے ہیں یا نقصان تو ہو گیا اچھا خاصا. نہیں نقصان ہوا ہے، پر میں نہیں مانتا کہ امریکہ کے کوئی ہتھیار ختم ہو رہے ہیں. جیسے ایران کے ڈرونز اور میزائلز چل رہے ہیں نا، ویسے امریکہ کے پاس بھی ہتھیار بہت ہیں چلانے کے لیے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہتھیار ختم ہو گئے ہیں امریکہ کے، تو یہ ہم لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ہتھیار ختم ہو جائیں گے. نہ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، نہ جہازوں کی کمی ہے. بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کیوں کی گئی ٹرمپ کی طرف سے؟ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں، بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے. مجھے ابھی بوٹس آن گراؤنڈ کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. وہ اپنی بمبارڈمنٹ جاری رہیں گے. ایک کوشش ضرور ہے کہ چائنا جانے سے پہلے اس لڑائی کو ختم کیا جائے. اور لیکن اس وقت ایرانین سے ایسا کوئی سگنل نہیں آیا کہ ایران جو ہے چائنا جانے ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین سے پہلے یہ لڑائی ختم کرنا چاہتا ہے. اور نہ ہی ابھی کوئی ایسا راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی سیز فائر والی بات نظر آئے. لیکن امریکہ ضرور سیز فائر کی بات کر رہا ہے اور اس نے مسلسل 2 دن سے کر رہا ہے. آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران ہماری بات نہیں مان رہا، لیکن ٹیکنیکل بات ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ کوئی بات کر رہے ہیں نا جو ایران نہیں مان رہا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران ہماری بات نہیں مان رہا، اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی پرپوزل میز پہ رکھا ہے جو ایرانینز نے مسترد کیا ہے. 3 شرطیں اسی لیے ایرانینز نے بھی ایک پرپوزل میز پہ رکھا ہے کہ گھر جانا دیں، یہ کریں. وہ امریکہ کو نہیں قابل قبول ہے. تو میرے خیال میں ابھی دونوں کی ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں مجھے کوئی سیز فائر فوری طور پہ ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ جس پر ہماری سب کی نظر بہت کم ہے وہ نارتھ کوریا والی ہے کہ نارتھ کوریا نے کوئی 10 بیلسٹک میزائل چلائے ہیں جو جاپان کے سمندروں میں گرے ہیں. انہوں نے جاپان کو ہٹ نہیں کیا، لیکن اس کی بڑی سیریمونیل حیثیت ہے. نارتھ کوریا اور جاپان کی بہت سخت لڑائی ہے اور چائنا اور جاپان کی بھی بہت سخت لڑائی ہے. نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی بھی لڑائی ہے. لیکن پریشر ڈیولپ ہو گیا بیسیکلی جاپان اور ساؤتھ کوریا کی طرف سے امریکہ کے اوپر بھی. ہاں، میرے خیال میں اگر تو امریکہ مشرق وسطیٰ میں پھنسا رہتا ہے اور اس کی 3 بحری بیڑے اور سارے جہاز اور سارا جو ملٹری ایسٹ ہے وہ مشرق وسطیٰ میں ڈیڈ لاک رہتا ہے، تو پھر نارتھ کوریا کے لیے اور چائنا کے لیے پیسیفک سی ایک اوپن آپشن کے طور پہ سامنے آ جائے گا. آپ دیکھیں جاپان اور چائنا کے درمیان کچھ جزیروں پر بھی تنازعات ہیں. چائنا ان جزیروں کی ملکیت سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے وہ چائنا کے ہیں. جاپان سمجھتا ہے کہ وہ جاپان کے ہیں. ان جزیروں پہ بھی ایک سیٹلمنٹ ہونی ہے. چائنا وہ جزیرے بھی قبضہ کر سکتا ہے. پھر شمالی کوریا اور اگر جاپان کی تھوڑی بہت یا ساؤتھ کوریا کی لڑائی بھی ہو جائے تو وہ چائنا کے بڑے مفاد میں ہے. اگر ایران کی اور امریکہ کی لڑائی چائنا کے مفاد کے خلاف ہے تو شمالی کوریا اور جاپان کی لڑائی چائنا کے مفاد کے حق میں بھی ہو سکتی ہے. چائنا اور ساؤتھ کوریا کی لڑائی اور امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ایک طرف ادھر بحیرہ عرب میں یا ادھر ایران کے ساتھ پھنسا ہوا ہے اور دوسری طرف پیسیفک میں وہ شمالی کوریا کے ساتھ بھی پھنسا ہے. یوکرین رشیا آپ کے سامنے صورتحال ہے، یورپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. میرے خیال میں یہ جو نارتھ کوریا والا پتہ چائنا نے کھیلا ہے یہ بہت زبردست ہے. ہمیں ایک اور بات سمجھنی چاہیے. نارتھ کوریا اور رشیا کے درمیان وہی ڈیفنس پیکٹ ہے
جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے، کیونکہ نارتھ کوریا واحد ملک ہے جس نے رشیا کو لڑنے کے لیے فوجی دیے تھے، جنہوں نے جا کے یوکرین میں اپنی جانیں دی ہیں اور ہزاروں فوجی دیے اس نے، جس کے بعد دونوں کا ڈیفنس پیکٹ ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رشیا کا ایران کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے، رشیا کا وینزویلا کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں تھا، سپورٹ کر رہا تھا، لیکن نارتھ کوریا کے ساتھ تو اس کا ڈیفنس پیکٹ موجود ہے اور وہ نارتھ کوریا کے ساتھ مل کر لڑنا اس کی لڑ سکتا ہے۔ چائنا اور نارتھ کوریا کے بھی بہت آپس میں گہرے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور نارتھ کوریا اور چائنا کی تو بارڈر بھی لگتے ہیں۔ اب ایران کا اور چائنا کا کوئی بارڈر نہیں لگتا، چائنا کا اور وینزویلا کا کوئی بارڈر نہیں تھا، لیکن چائنا اور نارتھ کوریا کا بارڈر ہے۔ تو اس خطے کی جو لڑائی ہے نا پیسیفک کی، اگر وہ شروع ہوتی ہے، جو ہم بڑے دنوں سے میمز دیکھ رہے تھے کم جون کے کہ میرے پاس بھی کھلونے ہیں، کوئی میرے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، تو کم جون نے اگر اپنے کھلونوں سے کھیلنا شروع کر دیا تو وہ بھی بڑا خطرناک ہوگا۔ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ بات جا سکتی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یوان کرنسی کی کتنی آپ ڈیمانڈ بڑھتے دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں، اور ڈالر کو کتنا جلدی اور تیزی سے گرتا دیکھ رہے ہیں؟ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کہ ایران نے جس طرح سے ڈیمانڈ کر دیا یوان کی۔ ایران تو یوان کی ایران پہلے بھی یوان میں ہی ڈیل کر رہا تھا، جو چائنا کو وہ بیچتا تھا وہ یوان میں ہی بیچتا تھا، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ڈالر کی ہیجمنی کا فیصلہ ہوگا عربوں کے رد عمل پہ۔ دیکھیں اس لڑائی کے بعد عربوں کو بڑا احساس ہو گیا کہ وہ بڑے غیر محفوظ ہیں اور غلط فیصلے ہوئے ہیں ان سے۔ اب اس لڑائی کے بعد ایک حساب کتاب بھی ہونا ہے، امریکہ چاہے گا کہ اس جنگ کا خرچہ عرب پورا کریں، عرب کہیں گے ہمارا اپنا بہت نقصان ہو گیا، ہم کہاں سے خرچہ پورا کریں؟ نقصان ہو گیا، عربوں کا بہت پیسہ امریکہ میں پڑا ہے، کیا وہ واپس آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا؟ امریکہ اس پیسے کو ضبط کرے گا جنگ کے اخراجات میں، اور پھر اگر ایران سروائیو کرتا ہے، اگر ایران میں رجیم چینج نہیں ہوتا اور ایران سروائیو کرتا ہے اور سیز فائر ہو جاتا ہے، تو پھر عربوں کے لیے تو ایران مستقل خطرہ رہے گا نا، کہ وہ کسی وقت بھی کسی بھی عرب ملک پہ ایک آدھا میزائل رہے گا جب دوبارہ فوجی اڈے امریکہ کے وہاں سے نہ بھی دیں۔ جی میں کہتا ہوں جی فوجی اڈے ہوں یا نہ ہوں، ایران کی ایک علاقے میں تھانے داری تو قائم ہوگی نا کہ اس کے میزائل ہٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ڈرون ہٹ کر سکتے ہیں، اور عربوں کو اب پہلے تو شاید ایران نے کبھی عربوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کی تھی یا کوئی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن اب تو ایک سمپل بات ثابت ہو گئی کہ ایران جو ہے وہ کسی سٹیج پر بھی بحرین پر بھی میزائل مار سکتا ہے، کویت پر بھی اور قطر پر بھی، اور ان سب ملکوں کو اب ایران کو اپنے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا اور ایران کے ساتھ کی ریہیبلیٹیشن میں بھی اپنے پیسے ڈالنے پڑیں گے اس تباہی میں۔ ایران اور امریکہ سے اور اسرائیل سے تو اور جانا شاید نہ لے سکے، لیکن عربوں سے ضرور لے لے گا، مجھے لگتا ہے کہ عرب اپنے تحفظ کے لیے ضرور ایران کے ساتھ چلنا چاہیں گے۔ تو یہ تو جنگ کے بعد جو عربوں کے اور ایران کے تعلقات ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا اب بھی ایران کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اب بھی ایران کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے یا اب ایران؟ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، اور بتائیں صاحب رائٹرز تک یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، صرف لاسٹ ایک آخری لیئر ہے جو کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ان کی اب کام کرے گی۔ دیکھیں یہ تو وال اسٹریٹ جرنل نے بھی لکھا ہے سب نے کہ جی انٹرسیپٹرز کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرسیپٹرز جاپان سے، کوریا سے، دنیا سے ہر جگہ سے اٹھا کر اس خطے میں لائے جا رہے ہیں، اور وہ ڈرون جو ایرانین ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کو روکنے کے لیے ان کو انٹرسیپٹرز کی کمی کا سامنا، لبنان دوسری طرف سے مسلسل اٹیک کر رہا ہے اسرائیل کو، انٹرسیپٹرز کی کمی پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جب انٹرسیپٹرز ختم ہو جائیں گے اور اگر ایران کے میزائل بچ گئے اور ڈرون بچ گئے تو وہ فری فار آل ہوں گے، پھر ان کو کیسے روکا جائے گا؟ وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں، مسلسل ان کی چل رہی ہے، یہ اب دیکھا جائے گا، روزانہ کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں، پہلے بنائے ہوئے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کی بمباری سے کتنی ڈرون فیسلٹیز تباہ ہوئی ہیں، کہ اس جنگ کا ایک اور پہلو ہے، سب ملکوں نے اس جنگ کی کوریج پر پابندی لگائی ہوئی ہے، مثلا اسرائیل نے بھی مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی فوٹیج کوئی خبر وہاں سے نہیں آ سکتی، عرب کنٹریز نے بھی لگائی ہوئی ہے، عرب کنٹریز نے بھی مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے، ایران سے بھی کوئی خاص فوٹیج اور کچھ نہیں آ سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں اتنی بمباری ہوئی ہے، 43,000 جو بلڈنگز ہیں وہ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن جی ان کی فوٹیجز نہیں آئی ہیں، سوائے اس اسکول کے کالج کے جہاں لڑکیاں شہید ہوئی ہیں،
उसके अलावा ईरान से हमें कोई फुटेज या कोई चीज़ सामने नहीं आई कि कहाँ पे बमबारी हुई, किस मिलिट्री हेडक्वार्टर पे बमबारी हुई, किस स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर पे बमबारी हुई, किस ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे बमबारी हुई। ये तो नहीं है ना कि सारा सिविलियन ही उन्होंने अटैक किया है। कोई ना कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन, पासदारान इनकलाब की इंस्टॉलेशन को भी अटैक किया होगा उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन इस लड़ाई में वैसे हम ये कहते हैं कि ये लड़ाई जो है ना, अब मीडिया इतना आज़ाद हो गया है, इतना वाइब्रेंट हो गया है, लेकिन इस लड़ाई में हमें मीडिया का मुकम्मल ब्लैकआउट नजर आता है। और पिछले दिनों हमने अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर को देखा, वो तो सारे मीडिया हाउसेस से सख्त नाराज थे कि वो अमेरिकी मीडिया जो है वो जंग की बड़ी नेगेटिव कवरेज कर रहा है, और उन्होंने कहा जी ये बड़ी ज्यादती हो रही है। इसका मतलब है अमेरिका में जो जंग की कवरेज हो भी रही है उससे डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं। और सबसे ज्यादा जो हमले हैं वो यूएई पर हुए हैं, ईरान की तरफ से 309 मिसाइल्स और 1600 ड्रोन्स। अब ये भी देखना होगा कि यूएई का फ्यूचर क्या होगा। आखिरी में जाते जाते जमील साहब सिर्फ आपसे पूछ लूं कि एआई वीडियो नेतन्याहू के उसके बाद बहुत बड़े सवालात खड़े कर रही है, जिंदा है या नहीं? मेरे ख्याल में जिंदा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है कि अगर उनकी डेथ हुई होती तो यकीनन पता लगे। बिल्कुल ठीक।